سورہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے جائیے، اللہ نے نہ زنا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ غیبت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ شراب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، نہ قتل کے خلاف جنگ کا۔ اللہ نے ایک جگہ جنگ کا اعلان کیا ہے، حربا من اللہ و رسولہ۔ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو پھر میرے اور اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ جب یہ کوئی اتنا آسان سی بات ہے سود والی بات، تو یہ اتنا بڑی جنگ، قاتلوں کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ آج کل تو دہشت گردوں کے خلاف بھی ہوتی ہے نا، اللہ تو دہشت گردوں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، اللہ تو سود والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ سود دہشت گردی پیدا کرتا ہے۔ میں پھر آؤں گا اسی بات کو۔ تو اتنی بڑی مسئلہ کیا ہے؟ اب جس وقت سید الانبیاء یہ بیان کرتے ہیں، اب دو تاریخی واقعات آپ کو بیان کر کے آپ کو اصل فتن کے اوپر یہاں لے کے آؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آیا ہے۔ آپ نے کبھی جغرافیہ پڑھا ہو تو کیسپین ایک بہت بڑی جھیل ہے جو سمندر جیسی جھیل ہے، جس کے ایک طرف ایران ہے، آذربائیجان ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، تبلیسی کا جو جارجیا کا علاقہ ہے، اس کے بعد آگے چلتے چلتے اوپر جا کے روس آ جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر یاجوج ماجوج کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس میں 3 سفر ہیں حضرت ذوالقرنین کے۔ فرمایا پہلا سفر اس کا ہے جب وہ سورج نکلنے کی سرزمین پہ جا کے پہنچ گئے، یعنی مشرق کی طرف۔ دوسرا سفر ہے جہاں وہ مغرب کی طرف چلے گئے، اور عین حمیہ، ایک دلدل نما جھیل، جو کسی نے اگر بلیک سی دیکھا ہو جو کہ ترکی کے پاس ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دلدلی جھیل عین حمیہ بڑی صورتحال میں۔ لیکن تیسرا سفر جو ہے وہ اوپر کی طرف، پہاڑوں کی طرف وہ چلے گئے، اور جہاں بالکل سورج ڈوبتے اور چڑھتے کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج رشیا کا جو سائبیریا سے لے کے ناروے تک کا پورا علاقہ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت ہے۔ وہاں پہ ان کو ایک قوم ملی جس کے بارے میں کہا لا یفقہون قولا، میں زبان سمجھ نہیں آتی، اور ان کے لوگوں نے کہا یاجوج اور ماجوج ہیں مفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کوئی تانبا لا دو، یہ لا دو، لوہا لا کی چادریں لا دو، اور اس نے ان کو پگھلا کے اور ایک دیوار بنا دی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے دیوار بنا دی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو اس وقت 6 صدی کے اندر جب سید الانبیاء یہ فرما رہے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ اس گورج کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا ہے کہ وہ پوری کی پورا گورج جو ہے وہ کھل گیا ہے، اور کیسپین اوپر سے اوپن ہو گیا، جو کہ پہلے اس دیوار کی وجہ سے اوپن نہیں تھا۔ دوسرا تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، چونکہ آپ لوگ یونیورسٹی کے رہنے والے ہیں، میری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بات بہت عرض کروں گا کہ قرآن کی اس تفسیر ہے جو کہ آج کے دور سے واضح نظر آنا شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں تحقیق ضرور کیجئے گا۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک مفسر کی باتیں سن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ کہاں کہاں میری باتوں کو اس ماڈرنٹی کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ ہے خزا، اس علاقے میں رہتا تھا، اس خزا قبیلہ نے یہودیت کو قبول کیا۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل جو ہیں، انی فضلت علی العالمین، ہم فضیلت والے لوگ ہیں۔ کوئی شخص جو ہے کنورٹ یہودی نہیں ہو سکتا، یہودیت قبول نہیں کر سکتا، وہ کہیں قبول کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی یہودی باپ کسی اور سے شادی کر لے عورت سے تو اس کی اولاد کو یہودی نہیں مانتے، عورت اگر کسی مرد سے شادی کر لے تو اس کی اولاد کو یہودی مانتے۔ اس حد تک سٹرنجنٹ اسٹرانگ قسم کے ان کے رولز۔ وہ قبیلے نے یہودیت قبول کی۔ آپ نیٹ کے لوگ ہیں، آپ ایک چیز ٹائپ کیجئے گا اشکنازی جیوز، تو آپ کو پوری کی پوری ان کی تاریخ مل جائے گی کہ یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہ وہ جو ہیں
کہ جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ پورے کے پورے یورپ میں جتنے جوز ہیں جن کی نیلی نیلی آنکھیں ہیں، جن کے بلانڈ بال ہیں، ہیزل براؤن قسم کی آئیز ہیں، جو کوکیشنز ہیں، یہ سارے کے سارے یہودی جو آسٹریلیا میں، جرمنی میں، اس کے اندر اسپین میں، فرانس میں ان جگہ پہ آباد ہوئے تھے، یہ وہ یہودی تھے کہ جو اس بنی اسرائیل نہیں تھے، اس خزا قبیلے کے یہودی تھے۔ ان میں آئنسٹائن آتا ہے، ان میں خزال آتا ہے، اس میں فرائڈ آتا ہے، جتنے بڑے بڑے نام آپ لیتے جائیں گے جو زائنسٹ موومنٹ کے بانی تھے، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل نہیں تھے، وہ یہودی تھے۔ اب ان کا کمال دیکھیں کہ انہوں نے 2000 سال جو ہے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ مل کے عیسائیوں سے مار کھائی۔ ٹسکنی سے نکالے گئے، ملان سے نکالے گئے، دنیا کے ہر خطے سے یہ یہودی نکالے گئے۔ ایزابیلا فرڈیننڈ نے جب 1492 میں ان کو پکڑا ہے، 1,75,000 یہودی تھے، تو اس نے کہا اوکے، چاہے تم عیسائی بن جاؤ یا تم یہودیت قبول کر لو۔ 75,000 یہودی خلافت عثمانیہ کے سلطان کے جہازوں میں بیٹھ کے پناہ لے کے بوسنیا اور یوگوسلاویا اور اس علاقے کے اندر گئے، جس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، وہاں جا کے آباد ہو گئے اور میرانویا کہلائے۔ 1,00,000 یہودی جو ہیں عیسائی ہوئے ہیں۔ پہلی شرط ان کو یہ دی گئی تھی کہ صبح سویرے ہمارے سامنے ناشتے میں سور کھاؤ گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ چونکہ ہفتے کے دن تمہارے لیے کاروبار منع ہے، تم ہفتے کے دن دکانیں کھولو گے۔ وینس میں وہ جگہ دیکھی ہے میں نے جہاں سب سے پہلا گھیٹو بنایا گیا تھا، بہت چھوٹی چھوٹی سی تنگ و تاریک ان کی وہ جو ہیں وینز ہیں جہاں سے وہ سمندر کا پانی گزرتا ہے، اور اس کے اندر سے وہ انہوں نے گھر بنائے ہوئے، انتہائی بدبودار علاقے کے اندر ان کو رکھا گیا تھا، اور اس علاقے کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر شہر میں یہ سودا سلف خریدنے آتے تھے تو پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اتنی بڑی تختی لٹکائی ہوتی تھی کہ میں یہودی ہوں۔ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جن پہ انہوں مار نہیں پڑی؟ آخری مار جو ہے ہٹلر کے زمانے میں ان کو پڑی ہے، تو لیٹر پیریڈ کے اندر